بلیک میجک کے اوپر، تو ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ بلیک میجک ہماری روح پہ ہوتا ہے، جسم پہ ہوتا ہے، یا نفس پہ، یا ہم ذات پہ؟ یہ سوال ہے جی کہ یہ جو لوگ بلیک میجک کر رہے ہوتے ہیں اس کا وہ جو ایکشن پرفارم کرتے ہیں وہ جسم پہ کرتے ہیں، روح پہ کرتے ہیں، نفس پہ کرتے ہیں، یا ہم ذات پہ؟ دیکھیں یہ تو اچھی بات ہے کہ سوال کرنے والے کو پتہ ہے کہ یہ تینوں چیزیں مختلف ہیں. الحمدللہ، ماشاء اللہ. روح کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی نان روح یا نان ڈیوائن اللہ تعالیٰ کے علاوہ روح کے اوپر کسی چیز کا کوئی اختیار نہیں ہے. صحیح. روح علم کا وہ خزانہ ہے جس کی سرشت ہی روشنی ہے، نور ہے، جس کی ساخت ہی نور ہے، صحیح، جس کی حیثیت ہی نور ہے، علم ہے. علم کے اوپر کالا علم نہیں کیا جا سکتا. واہ. لا علم کے اوپر کالا علم کیا جاتا ہے. صحیح. اب لا علم کون ہے؟ روح تو علم خود علم ہے. جو روح سے ہی دور ہے وہ علم سے دور ہے. یہ میں آپ کو پچھلے سوال کی کنٹینیوشن میں اس کو ایکسپلین کروں. صحیح. اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسد کے اندر ایک نور کا ذخیرہ انسٹال کر دیا جب آدم علیہ السلام کو روح کے تحفے سے نوازا. صحیح. اور وہ کیا خوبصورت قصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا، جانوروں کے نام پوچھے تو فرشتوں کو نہیں آتے تھے، وہ آدم علیہ السلام کو آتے تھے. اب وہ قرآن پاک کی جو آیات کی جو شرح کی جاتی ہے یا تشریح کی جاتی ہے وہ بڑی سطحی لیول پہ کی جاتی ہے ہمارے مفسرین کے ہاں، جو کہ ایک میں سمجھوں گا کہ تھوڑی سی کجی کوتاہی ہے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو جانوروں کے نام سکھائے تو وہ مطلب ہی یہ تھا کہ اندر موجود علم کے خزانے کے سرٹن راز افشا کیے. ایکسٹرنلی کوئی چیز نہیں آئی، انٹرنلی کوئی چیز باہر آئی، روح سے کوئی چیز. وہی بھی جب انبیاء علیہ السلام پہ اترتی تھی تو باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جاتی تھی، روح ان لاک ہوتی تھی. کب کب کتنی ان لاک ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی مشیت ہے. صحیح. روح علم کا خزانہ ہے. اس علم کے خزانے کو جسد کے اندر انسٹال کیا گیا ہے اور برین کو اختیار دیا گیا ہے کہ اب وہ اس کو ایکسپلور کرے، دماغ کو. اس دوران ہمارا جو نفس ہے، جو آؤٹر شیلڈ، جو جن ہے، جو آؤٹر شیلڈ آف پروٹیکشن ہے ہماری باڈی کی، ہم اس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں. ہم ڈگریاں لیتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، ڈگریوں کے بیس پہ ڈپلوماز کرتے ہیں، ان کو نوکریاں کر کے ان ڈپلوماز کی پریکٹیکل چیزیں دیکھتے ہیں. ہم اس دوران بھول جاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایک جن اٹیچڈ ہے جس کو ہم نفس کہتے ہیں. اس کی بھی ٹریننگ بڑی ضروری ہے. قرآن پاک میں تزکیہ نفس ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے. اہل تصوف کا پوری کی عمارت پوری کی پوری تزکیہ نفس پہ کھڑی ہے. تزکیہ نفس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہر وقت آپ کا نفس کٹہرے میں کھڑا ہو کہ یہ آج اس نے کتنے نمبر لیے دنیا کے ایگزام میں. تزکیہ نفس کا یہ مطلب ہوتا ہے. روز آپ اس کو امتحان میں ڈال کے اس کو پاس یا فیل کریں. اگر وہ پاس ہوتا ہے تو اس کو انکریج کریں اور آگے جانے کے لیے. اگر فیل ہوتا ہے تو اس کو دوبارہ سے اس جماعت میں داخل کریں جس جماعت میں وہ فیل ہو گیا. یہ وہ نفس کا تزکیہ کرنے کا پروسیس. صحیح. ہم برین کو تو خوراک دیتے رہتے ہیں تعلیم کی، ہم نفس کو انٹرینڈ چھوڑتے ہیں اس علم سے جو ہمارے اندر انسٹالڈ ہے. تو یہ تین اینٹیٹیز آپس میں ڈیٹیچ ہو گئیں. علم سے مائنڈ ڈیٹیچ ہو گیا، مائنڈ سے نفس ڈیٹیچ ہو گیا، نفس سے روح ڈیٹیچ ہو گئی. ہم بکھرے ہوئے پھرے ہوتے ہیں. ایسے میں کالا علم آ کے اس نفس کو اٹیک کرتا ہے اور وہ برین چونکہ
اس ڈسکنیکٹ کی وجہ سے اکیلا رہ جاتا ہے, علم سے بھی دور ہوتا ہے, وہ بھاگا بھاگا پھرتا ہے ایسے لوگوں کے پاس جو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں شکار. جو پچھلے سوال میں نے کہا نا, جب آپ کے پاس علوم نہیں ہوں گے تو آپ ایسے شکاریوں کے پاس جائیں گے, مینیپولیٹرز جو ہیں وہ, اور پھر وہ شکار ہوتے ہیں. تو ٹھیک شکار ہوتے ہیں. مجھے جب پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے پاس گئے جی یہ ہوا, میں کہتا ٹھیک ہوا تمہارے ساتھ. تمہارے باپ کو تم نے مرنے کیسے دیا بغیر تمہیں سکھائے؟ تمہارے باپ کی ذمہ داری تھی کہ تمہیں وہ علم دیتا. تمہاری ماں کی ذمہ داری تھی کہ تمہاری پرورش میں یہ چیزیں ڈالتی. قرآن تمہاری الماریوں میں پڑا رہا, قرآن کی تفسیر تمہاری لائبریریز میں پڑی رہی, تمہارے موبائلز میں پڑی رہی, تمہاری ڈائریکٹریز میں پڑی رہی. تمہارے ماں باپ نے وہ علم کیوں نہیں حاصل کیا جو ضروری علم تھا, جو تمہارے اندر سینہ بسینہ ٹرانسفر ہونا تھا؟ اس لیے تم ادھر ادھر گئے, وہاں پہ لوگوں نے دیکھا یہ تو کھلا شکار ہے, تم نے شکار کیا. اب شکار بننا تو انجوائے کرو, دیکھو تو صحیح کہ تیر لگتا ہے تو کیسے کتنی تکلیف ہوتی. بچ جاؤ تو واپس آؤ اور اپنے اندر سے علم نکالو, اور مر جاؤ تو شرم سے مر جاؤ کہ ہم لا علم مرے, جاہل مرے. قرآن پاک میں یاسر بھائی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے میسز کو, اکثریت کو لا تشعرون کہ ان کو شعور ہی نہیں ہے, لا یعلمون ان کو علم ہی نہیں ہے, یعنی باقاعدہ لا علم, جاہل اور بے شعور کا ہے اکثریت کو, کیونکہ اکثریت اس چیز کے اوپر اٹینشن ہی نہیں دیتی. اور ہم اکثریت کے ہاتھ میں کہتے ہیں تم ووٹ ڈال کے صدر چن لو, پرائم منسٹر چن لو. ان بے شعور لوگوں کے ہاتھ میں ہم باشعور ہینڈ فل آف پیپل کی زندگیوں کا دار و مدار چھوڑ دیتے ہیں, اور جیوے جیوے آوے آوے کے نعرے بھی لگاتے ہیں. اینی وے, تو کالا علم جو ہے وہ نفس کو اٹیک کرتا ہے, کیونکہ کالا علم ہوتا ہی جنات کے تھرو ہے, اور آپ کا جو جن آپ نے برے طریقے سے پالا ہے, میل نرش کیا ہوا ہے, اس کو وہ پکڑ لیتا ہے, قابو کر لیتا ہے. تو کالے علم کا توڑ بھی آپ کے نفس کے تھرو ہی ہوتا ہے. اور علم جو اندر موجود ہے, سفید علم, اس کو ایکسپلور کرنے سے ہی وہ ٹھیک ہوتا ہے. کچھ